بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز ان اسلام، کل ہم نے دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے توبہ طلب کی تب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے وہ کلمات کہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے۔ اب ہم اس ویلاگ میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ سے توسل حاصل کرنا، یعنی اللہ سے جو ہے وسیلہ دینا، اللہ کے پاس آنا۔ وسیلہ انسان کیوں دیتا ہے؟ اللہ کے پاس آنے کے لیے۔ کسی کے پاس آپ جاتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں تو انسان یہ کہتا ہے کہ میری تھوڑی جان پہچان ہو، تو اس وجہ سے اس کا جو ہے کام جو ہے حل ہو جائے گا۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو یہ کرنا جو ہے وہ نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے تب بھی اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو وہ کیسے حاصل کرتے ہیں لوگ، تو وہ حلال طریقہ بھی ہے اور حرام طریقہ بھی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے، پہلے اچھی بات دیکھیں گے کہ حلال طریقہ کیا ہے۔ تو حلال طریقہ جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ 3 طریقے ہیں۔ تو 3 طریقے جو اللہ کا توسل، اللہ کی قریبی حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہیں کہ اسٹارٹنگ کرتے ہیں کہ پہلا طریقہ کہ one of the most splendid examples of drawing near to Allah with righteous deeds and consequently attaining what one's desire from Allah by virtue of the pious deeds in the following story۔ تو یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے اپنے نیک کاموں سے اللہ کا توسل، اللہ کے قرب، اللہ کا جو ہے نزدیکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایک جگہ کہیں جا رہے تھے اور انہوں نے ایک طوفان کے وقت جو ہے ایک گفا میں پناہ گزیر ہوئے۔ تبھی اس جو گفا تھی اس کے جو دہانے پر ایک بڑا سا پتھر آ کے گرا اور وہ اس میں بند ہو گئے، پھنس گئے وہ لوگ اس میں۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم لوگوں کے یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہمیں واسطہ دیتے ہیں، ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ اپنے جو ہم نے اچھے کام کیے۔ تو ان میں سے ایک آدمی، 3 لوگ تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ جو ہیں بہت ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اور میں ان کے لیے جو ہے روز دودھ دیتا ہوں۔ پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں اور باقی اپنے گھر کے لوگوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن جب میں کافی دور نکل گیا تھا دودھ کے لیے اور ہری پتیوں کے لیے، تو جب میں واپس آیا تو میرے والدین جو ہیں وہ سو گئے تھے، لیکن میں نے جو دودھ دوہا اور پھر اس کے بعد جو ہے میں ان کے سرہانے بیٹھا رہا دودھ لے کر، اور میں نے اپنے باقی لوگوں کو دودھ نہیں دیا، اس وجہ سے کہ پہلے میرے ماں باپ پئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے باقی لوگ کا نمبر آئے گا۔ تو وہ لوگ سو گئے تھے، میں ان کے سرانے رہا، اور جب وہ صبح میں جب وہ لوگ اٹھے تو میں نے اس میں جو ہے ان کو دودھ دیا، اور اس دوران میرے بچے بھی تھے اور باقی لوگ جو تھے وہ تھوڑے پریشان ہوئے، تھوڑے ناراض ہوئے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے خوش ہوا کہ میں اپنے والدین کا اتنا جو ہے اتنی سروس کرتا ہوں، اتنی ان کے لیے اتنی میں نے رات بھر جو جاگا، تو اگر وہ میری اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوئے تو یہ جو ہے تھوڑا سا یہ پتھر جو ہے یہ ہٹ جائے۔
تو اس کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور پتھر تھوڑا سا ہٹا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ اس میں سے تینوں لوگ نکل جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا آدمی تھا، دوسرا آدمی جو ہے ان میں سے بولا کہ میری ایک کزن تھی، اس سے میں بہت محبت کرتا تھا اور میں نے اس کے پیچھے لگا رہتا تھا اور میں یہ کوشش کرتا تھا کہ یہ کسی طریقے سے میری طرف مائل ہو جائے، لیکن وہ ہوتی نہیں تھی۔ لیکن کچھ ہی ٹائم بعد ایسا ہوا کہ ایک فیمن پڑا، مطلب جو ہے وہ اکال پڑا، سوکھا پڑا، تو اس کو پیسے کی ضرورت ہوئی، تو وہ میرے پاس پیسے لینے آئی، تو میں نے اس کو 20 دینار دیے۔ لیکن پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ 20 دینار تو میں دے رہا ہوں، لیکن پھر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کروں گا اس کے عوض۔ تو اس نے 20 دینار لے لیے، اور جب میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا تبھی اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر اور میری اس طرح سے عزت نہ لو۔ اس کو سن کر میرا جو ہے مجھے ڈر لگ گیا، اور چونکہ میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اور محبت تو نہیں کہیں گے اس کو تو فزیکل ارج کہیں گے، لیکن میں نے ہٹ گیا اللہ کے خوف سے، اور میں نے اس کو چھوا بھی نہیں، اور میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے۔ تو وہ پھر دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے ڈر کی وجہ سے ہی کرا تھا، اور اگر تو اس سے خوش ہے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو دہانے پہ جو راک رکھی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن اب بھی اتنا نہیں ہوا کہ جتنا جو ہے وہ لوگ نکل پائیں۔ پھر تیسرا آدمی تھا، اس نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، اس نے ایک واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک بندے کو نوکری پر رکھا تھا، اور وہ بندہ جو ہے وہ مزدور جو تھا وہ اپنی محنتانہ لیے بغیر جو ہے وہ چلا گیا۔ پھر میرے پاس جو اس کا محنتانہ بچا تھا وہ میں نے اس کو اپنے بزنس میں لگایا، اور اس کے بعد جو ہے میری جو بزنس جو ہے بہت پھلی پھولی۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ جو ہے مزدور پھر واپس آیا، اور اس نے یہ کہا کہ اے مالک، تو جو ہے میرا جو قرضہ رہ گیا تھا، جو میری تنخواہ رہ گئی تھی، وہ مجھے واپس کر۔ اب میں نے جب اس کو دیکھا اور میں نے یہ سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو میں نے اپنے سارے جو ہے وہ اونٹ، گائے اور جو مویشی تھے اور جو میرے اپنے نوکر تھے ان کو دیکھا، اور پھر میں نے یہ کہا کہ یہ سب تیرے ہیں، تو انہیں لے جا۔ تو وہ مزدور کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہنسی ٹھٹولی نہ کرو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں ہنسی نہیں کر رہا ہوں، اور یہ صرف جو میں نے بزنس میں لگائے تھے وہ ہی پیسہ ہے جس سے یہ سب چیز میں نے خریدی ہے، تو تو یہ لے لے، تیرا ہی ہے یہ۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس بندے نے، اس جو ہے وہ مزدور ہے، وہ مزدور نے وہ سب چیز لے گیا، اور اس نے میرے لیے کچھ نہ چھوڑا کیونکہ سب اسی کا تھا۔ تو وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اگر تو میرے اس کام سے خوش ہے، کیونکہ میں نے جو بھی کام کرا ہے وہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو اگر تو اس سے خوش ہے تو یہ ہے کہ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اب جو ہے پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا، اور تینوں جو بندے جو ہیں وہ گفا سے باہر آ گئے اور اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ تو یہ حدیث ہے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ اس کا جو ریفرنس ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیج نمبر 260، نمبر 472، اور یہ ریاض الصالحین میں بھی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بہت رکعت انگیز حدیث ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کو اپنی اچھی جو کام کا وسیلہ دے سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے اور بھی بہت سے جو ہے وہ لیسنس ملتے ہیں، ہمیں بہت سے رزلٹس نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دی obligation of placing one's trust in Allah in times of distress، یعنی کہ اگر ہمیں پریشانی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ permissibility of using one's pious deeds as a means of tawassul to accomplish one's aims and objective from Allah،
تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کوئی بھی چیز حاجت پوری کروانا ہو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے کاموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کہ ہے کہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت ہے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کے بعد چوتھا اس کا امپورٹنس کیا ہے کہ چوتھا امپورٹنس یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ایمانداری سے رکھیں اپنے پاس، اور پھر جب وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے تو آپ اس کو واپس کریں۔ اور آخری جو تھا وہ یہ تھا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حرام کاری سے بچنا، زنا سے بچنا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور ان سے آپ اور رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ آتھر نے اس سے یہ رزلٹ نکالے، آپ اس سے اور رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ حدیث کو کوئی ٹیکسٹ پڑھ کے اپنا جو ہے اس سے اچھے رزلٹ جس سے آپ کو ہدایت مل سکے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو اب پھر اس حدیث پہ آ جاتے ہیں کہ یہ تینوں آدمی جو تھے انہوں نے توسل حاصل کیا اللہ کا، اور انہوں نے جو ہے وسیلہ دیا اپنے اچھے کاموں کا، اور نو ڈاؤٹ یہ حدیث جو ہے یہ ایک اللہ کا توسل حاصل کرنے کا ایک جو حلال طریقہ ہے اس کا ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ اور بالکل بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، اور کہ میں نے جو روزے رکھے رمضان میں اس کا میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں، کہ یا اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ میں نے جو زکوٰۃ دی ہے میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ میں نے فلاں کے ساتھ فلاں کام کیا، یا اللہ میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ میں نے تیرے لیے جہاد کیا میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے حج کیا میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اچھی باتیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حلال وسیلے۔ تو جو دوسرا حلال وسیلہ ہے وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی بلیسنگز اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے انسان کو اللہ کے جو نام ہیں ان کا وسیلہ دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْإِسْمُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اسْمِهِ سَنُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ Unto Allah belongs the most perfect and beautiful names, so call upon him by this name۔ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو اس کے اسماء الحسنہ کے ساتھ، اور یہ نام بہت ہی پرفیکٹ اور خوبصورت ہیں۔ اس لیے اٹ از پرمیسبل فار اے مسلم ٹو سے ان ہز دعا، یا اللہ میں تجھ سے تیرے نام کا وسیلہ دیتا ہوں کہ تو اتنا اچھا ہے، یا تو رحمان ہے، یا تو رحیم ہے، اور تو اپنی اس رحمت سے یا اللہ پاک مجھ پر میری حفاظت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ اور یہ بھی انسان کہہ سکتا ہے، یا ایک مسلمان کہہ سکتا ہے، یا اللہ جل جلالہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے نام کا وسیلہ دے کر کہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، اور میرے ان غلطیوں کو معاف کر دے جو چھپی ہوئی ہیں اور جو ظاہر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو تو رحمان ہے یا رحیم ہے، یا اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، اس لیے مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ تو یہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے
تو اس میں ایک حدیث بھی ہے، مطلب حدیث تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ that whoever finds himself in a travel and says, "Oh Allah, I am your slave, son of your male and female slave. My forelock is in your hand." کہ مطلب میرا جو یہاں سے قیامت والے دن یہاں سے پکڑا جائے گا بندے کو، اس کے ان بالوں سے پکڑا جائے گا. اب وہ بات جو لوگ کہیں گے کہ گنجا ہے کوئی، تو ایسے اس دن ایسے یہیں کے بالوں سے ایسے پکڑا جائے گا. وہ گنجا تو بچپن سے تو نہیں تھا گنجا، تو یہاں کے بالوں سے اسے پکڑا جائے گا قیامت والے دن. اللہ بچائے ہمیں اس دن کی پریشانی سے، آمین. تو your judgment is continually operative upon me. Your verdict concerning me is just. I beseech thee with every name which is yours, with which you named yourself, taught to anyone from your creation and sent down in your book, or which you kept to yourself in the knowledge of the unseen with you, that you make the Quran the spring of my heart, the light of my chest, the removal of my sadness and my anxiety. Then Allah will remove his anxiety and sorrow and replace it with joy. اور یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے 3712 اور مستدرک للحاکم میں والیوم 1 میں پیج 52 میں، اور اس کو صحیح کہا گیا ہے. تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے کہ انسان کے سامنے، اللہ کے سامنے عاجز ہو کر، گڑ گڑا کر، اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی جو کچھ ہوا ہے صرف تیری وجہ سے ہوا ہے. تو یہ کہتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کے آپ اپنا توسل اختیار کر سکتے ہیں. تو انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو یہ کہتے تھے، او ایور لیونگ، او سسٹینر اینڈ پروٹیکٹر آف آل دیٹ ایگزسٹ، بائی یور مرسی آئی بیگ فار یور ایڈ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے کہ یا رحمان، یا رحیم، یا تو ہمیشہ رہنے والے، یا تو ہمیں زندہ رکھنے والے، یا ہماری حفاظت کرنے والے، یا اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اور تیری جو ہے وہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارا فلاں فلاں کام کر اور ہماری جو ہے سہایتا عطا فرما. سو یہ جو حدیثیں ہیں، اب یہ 2 حدیث ہو گئی کہ ایک تو وہ پہلے والی، وہ 3 آدمی والی، اور دوسری والی جو ہے وہ یہ سی والی حدیث ہو گئی، اور یہ قرآن کی آیت ہو گئی. یہ ایک دوسری آیت ہے جس میں فما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا and whatsoever the messenger sallallahu alaihi wasallam gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain from it. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے باز آؤ. تو یہ آپ کے ہو گئے 2 توسل ہو گئے. پہلا توسل یہ ہے کہ اپنے اچھے کاموں کا وسیلہ دینا. دوسرا توسل ہو گیا، وسیلہ ہو گیا توسل حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے جو نام ہے، اسماء و صفات کا وسیلہ دینا. اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے توسل پر. تیسرا حلال جو ہے وسیلہ اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے. جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے کہ دی سپلیکیشن آف اے رائٹیس مین. اس میں آپ کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان کو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فلاں انسان جو پرہیزگار ہے اور اچھا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے، اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو وہ دور بھی ہو سکتا ہے، تو آپ جو ہے اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. جب دعا کی درخواست کر سکتے ہیں مطلب ایک پرہیزگار انسان سے، تو یہ بھی ایک توسل کا طریقہ ہے. اور یہ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار جب
قحط سالی ہوئی. یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ. اور یہ مسجد جو کوئی اور نہیں، یہ مسجد جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہے. یہ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی جو ہے، مسجد نبوی سے جب آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہوں گے جہاں پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، تو اس سے رائٹ ہینڈ سائڈ میں ایک دم ڈائگنلی 45 ڈگریز پر تھوڑا اراؤنڈ 300 میٹرز جا کر، اور انفیکٹ 500 میٹرز جا کر، وہ مسجد کے صحن سے ہی دکھتی ہے، 500 میٹرز جا کر ایک مسجد ہے. تو وہاں پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور وہاں پر ایک آدمی یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میرا جو ہے وہ گھر پہ جو ہے قحط سالی ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے. تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے. تو اس کے جو ورڈز ہیں اس میں یہ ہے کہ او میسنجر آف اللہ, the livestock are dying and the children are hungry, and in a narration are some say it is destroyed, and in another narration the horses are dying and the sheep are dying, and in another wording the cattle are dying and the roads are cut off. So supplicate to Allah for us that he should give us rain, and in another that he should give us a downpour. And تو یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جا کے کہا, اس نے سیدھا یہ نہیں کہا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دے دیجئے, اس نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو رہا ہے. تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ ہوا میں اٹھائے, یہاں تک کہ آپ کی جو ہے جو آرم پٹس کی جو سفیدی ہے وہ لوگوں نے دیکھی. تو یہ بھی سنت ہے طریقہ, اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری, او اللہ bless us with rain, او اللہ bless us with rain, and the people raised up their hands along with him supplicating. تو لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے یا اللہ پاک دعا کے لیے. And he did not mention that he had turned his cloak inside out. اب جیسے جو صلاۃ الاستسقاء ہوتی ہے, جو رین کے لیے جو وہ ہوتی ہے نماز ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو آپ اپنے جو کپڑا پہنے ہیں اس کو الٹا کر کے پلٹ لینا ہوتا ہے. تو اس میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پلٹا اور صرف ایسے ہی دعا کی, اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ قبلہ کی طرف, کیونکہ جب ممبر پہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ قبلہ سے الٹی طرف ہی کھڑے تھے. اور and by Allah we could not see any clouds nor any trace of clouds nor anything, and there was no building or house between us and soil. And in narration Anas radiallahu anhu said, and the sky was clear as glass. تو مطلب ایک دم وائٹ بلو اسکائی تھا اور کوئی وہ نہیں تھا, کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے. پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ I then saw a large cloud like a shield, and when it came to the middle of the sky it spread, and it rained by him in whose hand is my soul. As soon as he lowered his hand, the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, clouds like mountain has gathered and did not descend from the minbar until I saw the rain dripping from his beard. And in the narration, suddenly the wind blew gathering clouds which came together, and then the rain poured down from the sky, and he sallallahu alaihi wasallam came down from the minbar and prayed the salah. تو یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کی برکت تھی کہ آپ نے جیسے ہی دعا کری, ایک جو قحط سالی آئی ہوئی تھی ایک دم سے وہ قحط سالی ختم ہو کے اور اس میں بارش شروع ہو گئی اسی وقت. تو یہ آپ کی دعا کی برکت تھی. تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اچھا انسان ہے اس سے دعا کروانا کتنا ضروری ہے. تو یہ اس سے بھی آپ وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اچھے انسان سے دعا کرائی. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں, یہ اور زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ so it continued to rain that day and the next and that which followed until the following Jummah. It did not cease, so the water wells of Medina were filled. Then that Bedouin or the same someone else stand up in a narration, then a man entered from the door in the next Jummah, and the Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was standing giving a khutbah. So he stood facing him and said, O Messenger of Allah, buildings are being destroyed, and in narration houses are collapsing, roads are cut off, and the cattle are dying.
travelers cannot proceed and the roads are blocked and the livestock are being drowned. So supplicate to Allah to withhold it from us. اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا کی جو برکت سے یہ ہے کہ بارش ہوئی اور بارش پورے ہفتے ہوتی رہی اور یہاں تک ہو گئے کہ سارے پوکھر تالاب سارے بھر گئے, سارے کنویں بھر گئے اور یہاں تک کہ جو ہے وہ نکلنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا. تو پھر وہی آدمی جو ہے اگلے جمعے میں کھڑا ہوا اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنے ہاتھ جو ہے اس نے یہ بھی مزید کہا کہ آپ ہمارا کچھ کیجئے, ہمارے لیے دعا کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اپنے اٹھائے ہوا میں اور یہ فرمایا کہ کہ او اللہ اراؤنڈ us and not upon us, O Allah upon the hills and river beds and the places where trees grow. So he did not point with his hands in any direction except that the clouds cleared away, producing a circular hole. So I looked up and saw the clouds separating around Al-Madinah to the right and the left, forming a sort of crown. And in another narration, so the clouds cleared away from Al-Madinah just as clouds are removed, and it was now raining all around us but not raining upon us at all. So یہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ پھر جب آپ نے دعا مانگی کہ یہ بارش ہو ہمارے ایریا میں نہ ہو لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو خالی پڑی ہوئی ایریا جو ہے وہاں پر ہو اور پہاڑوں پر ہو, تو پھر بادل ایک دم سے ہٹ گئے سارے. جو بادل آئے تھے پچھلے جمعہ کو اس جمعہ کو سارے ہٹ گئے اور ان جگہوں پر بارش ہوتی رہی کہ جہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا. تو اور لوگ یہ بھی پھر اس کے بعد یہ بھی ہے اس حدیث میں کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کنارت کی جو وادی میں جو ہے وہ 1 مہینے تک پانی بھرا رہا اور نہ ہی اس کے اندر سے کوئی نکلا اور نہ ہی کوئی ادھر کی طرف گیا کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ بارش تھی. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دعا کا نتیجہ. ایک اچھے آدمی سے دعا کرا کر اللہ کا توسل حاصل کرنا کی ایک اور حدیث ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی, آپ کو معلوم ہے کہ 17 ہجری میں بہت زیادہ قحط سالی ہوئی تھی. اس سال 2 چیزیں ہوئی تھی. اس سال جو ہے وہ قحط سالی ہوئی تھی 17 ہجری میں, اور شام میں جو ہے وہ پلیگ آیا تھا جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, جس میں ابن جرہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ بھی شامل تھے. اور مسلمانوں کو بہت تکلیف کا وقت گزرا تھا, اور عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے جو اس ٹائم میں مصر کے گورنر تھے انہوں نے بہت سا سامان مدینہ شریف بھیجا تھا لوگوں کی کفالت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت عطا فرمائے. جنت تو ان کی ہے ہی الحمدللہ, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے قیامت والے. تو یہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ قحط سالی ہوئی تو جب لوگ پریشان ہو رہے تھے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اب العباس ابن المطلب یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ان کو فرمایا کہ جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ آپ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے, جو پہلے والی حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس سے پہلے جس جو بتائیے کہ لوگ کرواتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا. تو اب جب we used to make tawassul to you, O Allah, with the Prophet sallallahu alaihi wasallam for rain, and you blessed us with rain. Now we use the uncle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as tawassul by asking him to supplicate to you for rain, so grant us rain. تو یہ حضرت عباس ابن المطلب سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دعا کرواتے تھے. جب وہ دعا کر دیتے تھے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے
کہ یا اللہ تعالیٰ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود تھے تو ہم بارش کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے. اب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں ہے تو ہم ان کے چاچا عباس ابن المطلب کو ہم لائے ہیں اور ہم نے ان سے دعا کروائی ہے. تو اس دعا کے وسیلے سے ہم اس دعا کا وسیلہ دیتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ دعا ہماری قبول کر اور بارش فرما. اب میں یہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بریلوی اور دیوبندی ہیں اور جو شیعہ ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ وہابیوں کو، سو کالڈ وہابیوں کو تو نہیں معلوم ہے آج کے زمانے میں، لیکن اس زمانے میں بھی کیا حضرت عمر کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کس طریقے سے وسیلہ دیا جاتا ہے؟ جبکہ یہ دعا جو ہے مسجد نبوی شریف میں ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر ہو رہی ہے. اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ وقت ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں اور خلیفہ وقت تھے اس وقت، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ نہ جا کر، جو کہ 10 فٹ کی دوری پر ہے وہاں سے، وہاں پر نہ جا کر اور حضرت عباس سے دعا کروا رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے کہ یہ چیزیں پڑھا کرو بھائی، کتابیں پڑھا کرو، تبھی پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس کے مزید یہ اس میں بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اب آپ دھیان سے سنیے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا وانا نتوسل الیک بامی نبینا. اس کا مطلب ہوا کہ we used to go to our prophet and use him as tawassul by asking him to supplicate for us so that it will rain. And now that he has passed on to the company of the highest angels and it is now not possible for him to supplicate for us, then now we go to the uncle of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas, and ask him to supplicate for us. تو یہ آپ کو دین زیادہ معلوم ہے یا حضرت عمر کو زیادہ معلوم تھا؟ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں ہیں، اس لیے اب ہم ان سے دعا نہیں کروا سکتے. اور آپ لوگوں کو شرم آنا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو وہ سیدھا رسول اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی چیز ہے، حضرت علی سے دعا تو بہت بڑی چیز ہے. حضرت علی سے دعا کرتے ہیں، حضرت حسن سے کرتے ہیں، حضرت حسین سے کرتے ہیں، غوث پاک سے کرتے ہیں، اپنے محلے کے گڑے ہوئے کے قبر میں جو مردہ ہے اس سے دعا کرتے ہیں، جس کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں ننگا رہتا تھا یا کپڑے بھی پہنتا تھا. تو یہ شرم کا مقام ہے اور یہ پتہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو صحابہ کرام نے کا طریقہ کیا تھا. صحابہ کرام کے طریقے پر صرف دم ہی نہیں بھرنا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا بھی ہے. تو there should be no doubt that Umar رضی اللہ عنہ used Al-Abbas رضی اللہ عنہ, the uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam, as a means of tawassul because of his closeness to the Prophet. And this hadith is in Sahih Bukhari, number 123. It is a very, very big hadith and very important hadith. اور یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے میری بات تو آپ کا قبلہ درست ہو جائے گا، آپ شرک کرنے سے بچ جائیں گے. امام حجر عسقلانی نے یہ بات کو اٹیسٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنی جو صرف ایک ہی شرح لکھی گئی ہے، شرح صحیح بخاری لکھی گئی ہے، فتح الباری، اور یہ امام حجر عسقلانی نے لکھا. انہوں نے کیا بولا اس بارے میں؟ We learned from this story with Umar رضی اللہ عنہ and Abbas رضی اللہ عنہ the excellence of using pious people to make dua for us and the excellence of calling upon Ahl Bayt to pray for. تو اہل بیت کی بھی اس میں فضیلت آ گئی کہ اہل بیت سے بھی دعا کرانا کتنا بڑا وہ تھا. اہل بیت اور صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں بھی فرق ہے کہ جو اہل بیت کی فضیلت، حضرت عمر جو ہے وہ اہل بیت کو لے کے آئے. صحابی تو بہت سے تھے اور بہت بڑے بڑے عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے، سارے لوگ تھے، لیکن حضرت عمر جو ہے کسے لے کے آئے؟ اہل بیت کو لے کے آئے. اور اہل بیت کو بھی لے کے آئے. اب لوگ کہیں گے کہ اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عباس وہ ہیں
جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے فتح مکہ پہ، لیکن اب چونکہ اہل بیت تھے تو ہی سرپاس دی ادر صحابہ کرام، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سے زیادہ اہل بیت کے بارے میں کون جانتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور امام حجر اسقلانی اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو he said, "Oh Lord, indeed there is no disaster except due to our disobedience, and there is no removing of this disaster except by your repentance. And the people have approached me to pray for them due to my closeness to your prophet." تو یہ اب انہوں نے بھی یہ اس چیز کو مانا کہ مجھے اپروچ حضرت عمر نے اس لیے کیا کیونکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت سے ہوں، اور بالکل میری دعا میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو بھی چیز ہوتی ہے وہ صرف تیری ہی وجہ سے ہوتی ہے، جو بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں صرف تیری وجہ سے دور ہوتی ہے۔ میں تو صرف یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ سے دعا کروں۔ تو یہ جو ہے، یہ ٹو سمرائز دس حلال توسل یا حلال وسیلہ in 3 points is that tawassul by means of a righteous deed which the person who is supplicating has done, or he may promise Allah to do it in the future. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے میں اللہ تعالیٰ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں یہ سب کرا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کا میں وسیلہ دیتا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری کر دے، اور اگر اس نے کچھ ایسا اسے لگتا نہیں ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آج سے پکا نمازی اگر تو نے میری یہ حاجت پوری کر دی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے بائی دی مینس آف دی پرفیکٹ اینڈ بیوٹیفل نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ دی موسٹ ہائی۔ تو یہ دوسرا یہ ہے، یہ بھی ہم لوگ ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات جو 99 نام ہیں ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں ہم، اور دینا ہی چاہیے۔ اور تیسرا جو تفصل ہے کہ جو آپ وسیلہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک کسی ایک اچھا آدمی جو آپ کے گھر میں ہو یا آپ کے آس پاس ہو تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس نے جو میرے لیے دعا کری ہے، یا اللہ میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو ہے پریشانی دور کر دے۔ تو یہ 3 حلال طریقے ہیں وسیلے کے، اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم جو حرام طریقے ہیں جو زیادہ رائج ہیں ہماری امت میں تو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو وسیلہ ہے، جو وسیلہ آپ دیجئے لیکن حلال وسیلہ دیجئے، جو ثابت ہے وہ وسیلہ دیجئے۔ اور I am not talking from my own pocket, but I am talking from these books of the great imams, these ahadith, these verses from the Quran. And I am not talking from my own pocket. واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔